آواز لگا رہے. جملوں پہ غور کیجئے. الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا. اے لوگو، اس امت کے نبی کے بعد امت کے سب سے افضل ترین آدمی کا نام نہ بتاؤ؟ تم سیدنا علی کو کہتے ہو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے غصب کی تھی خلافت. سیدنا علی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں پیارے نبی کے بعد امت میں سب سے بہتر انسان کا نام نہ بتاؤں؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. ثم قال الا اخبركم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر عمر. اس امت میں سب سے بہتر انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے. اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان عمر تھے رضی اللہ عنہ وارضا. تم جھوٹ بولتے ہو یہ کہہ کر کہ ہم محبت علی میں آ کے گالیاں دے رہے. علی تو قوم کو یہ خبر دے کر گئے، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اس امت میں سب سے پہلا درجہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ کے بعد سب سے پیارا مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ. سیدنا علی سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے، ان کا یہ قول اتنا مشہور ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. اس امت میں سب سے خیر والا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد عمر. هذا والله العظیم قاله علی وهو متواتر عنہ. اللہ کی قسم، اس عظیم رب کی قسم، یہ قول علی کا ہے جس کو روایت کرنے والے ہر دور میں بہت زیادہ راوی رہے ہیں. لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى مِنبر الْكُوفَةِ. علی نے یہ بات کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر عوام الناس کے سامنے بارہا کہی کہ اس امت کا سب سے بہتر فرد امت کے نبی کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر. فَلَعَنَ اللَّهُ الرَّافِضَةَ مَا أَجْهَلَهُمْ. اللہ کی لعنت ہو رافضیوں پر جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں. ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ جہالت کے کس درجے پہ جا گرے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ. یہ بات سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. آئیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کے فرزند محمد بن حنفیہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ ارضا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فرد خیر والا کون تھا؟ آج تمہاری زبانیں دراز ہیں مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں پر. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دشمنی ہے اس دین کی جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ عمل صحابہ کی جماعت نے کیا، جس کو یاد صحابہ کی جماعت نے کیا، جس کو پھیلایا صحابہ کی جماعت نے. تم دشمن ہو دین الہی کے، اور تم جانتے ہو کہ جب تک صحابہ کی شان عوام الناس میں معتبر رہے گی یہ دین باقی رہے گا. صحابہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو تاکہ قرآن میں شک ہو سکے، شریعت محمدیہ میں شک ہو سکے. سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. قلت ثم من؟ قال عمر. میں نے پھر پوچھا بابا
ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا عمر، وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت۔ میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ بابا علی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تیسرے نمبر پہ عثمان کی شان بڑی اونچی ہے، تو میں نے تیسرے کا سوال ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا ثم انت، اس کے بعد پھر آپ کی شان ہے؟ ابو بکر، عمر، تیسرا نمبر آپ کا ہے امت میں؟ جواب میں مولا علی فرماتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا بیٹا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ شان و عزت والے ابو بکر و عمر، میرا حال پوچھتے ہو، میں تو ایک عام مسلمان آدمی ہوں۔ ابو مالک اشجعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابن عنفیہ سے کہا ابو بکر کان اول القوم اسلاما، ابو بکر کی شان بڑی اعلیٰ ہے، کیا سب سے پہلے وہی مسلمان ہوئے تھے؟ قال لا، قلت فيما علا وسبق حتى لا يذكر احد غیر ابی بکر، کہا پھر کیا ماجرا ہے، وہ اس شان اور مقام پہ کیسے پہنچے کہ ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا؟ قال كان افضلهم اسلاما حتى لحق بالله، بیٹے ابو بکر کی یہ اعلیٰ شان اس لیے تھی کہ ان سب میں سب سے افضل اسلام والا ابو بکر تھا۔ یہ کس نے کہا؟ علی کے فرزند نے رضی اللہ عنہما۔ سیدنا ابو بکر پہ لعنت کرنے والے مجرموں، تمہارا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہارا رشتہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی سے ہے، تمہارا رشتہ پارسیوں سے ہے، مجوسیوں سے ہے، تم یہودیوں کے پالتو گدھے ہو جن پہ یہودی سواری کر کے مسلمانوں کے گروہوں کو بربادی کی طرف کھینچتے ہیں، تمہارا علی سے کوئی رشتہ، وگرنہ علی کے فرزند کہہ رہے ہیں امت میں سب سے بہترین انسان ابو بکر، کیوں؟ سب سے بہترین اسلام ابو بکر کا تھا رضی اللہ عنہ وارضا۔ سیدنا علی منبر پر ارشاد فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ فعمل بعمله وسار بسیرته حتى قبضه اللہ على ذلك۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق بنے، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے مطابق عمل کیے، آپ کی سیرت کے اوپر چلے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ثم استخلف عمر، پھر ان کے بعد خلافت وہ سیدنا عمر کے کندھے پہ آئی، فعمل بعملہما، عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا، وسار بسیرتہما، ان دونوں کی سیرتوں کو اپنایا، حتی قبضہ اللہ علی ذلک، یہاں تک کہ اسی منہج پہ چلتے ہوئے اللہ نے عمر کو بھی اٹھا لیا، وہ بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جو سیرت دی، ابو بکر اسی سیرت پہ چلے، انہی سنتوں پہ عمل کیا۔ عمر کی باری آئی، علی گواہی دے رہے ہیں کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہ عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی سیرت پہ چلے اور اس طریقے پہ عمل کرتے رہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا اور ابو بکر سے کہا ما احدکما جبریل، تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے، واسرافیل ملک عظیم یشہد القتال ویکون فی الصف، اور اسرافیل بہت عظیم فرشتہ، وہ قتال کے وقت پہلی صف میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو صحیح کہا، حافظ ذہبی نے اس کی موافقت کی،